آج کا یہ بیان میں اپنے پیر و مرشد قمر العاشقین شمس العارفین شیخ المشائخ سر الاسرار نور الانوار حضرت سرکار معروف پیر مد ظلہ العالی کی بارگاہ ولایت میں پیش کرتا ہوں، گر قبول افتد زہ عز و شرف۔ سرکار معروف پیر ارشاد فرماتے ہیں، تصور شیخ کا کرنا وضو ہے یہ طریقت کا، تصور شیخ کا کرنا وضو ہے یہ طریقت کا، دل معروف کہتا ہے خدا کی آج محفل ہے۔ تو آج کے بیان کا عنوان طریقت کا وضو ہے۔ طریقت کا وضو یعنی جیسے شریعت میں وضو ہوتا ہے کہ شریعت کے وضو کرنے کے بعد کچھ شریعت کے خاص احکامات ہے جس پر آپ عمل کرنے کی اجازت حاصل کر لیتے ہو، یا دوسری زبان میں کہہ لیجئے کہ آپ دین کے وہ بڑے احکام کرنے کی اپنے اندر قابلیت پیدا کر لیتے ہو جو بغیر وضو کے آپ نہیں کر سکتے۔ شریعت کا وضو کیا تبھی آپ نماز میں داخل ہو سکتے ہو، شریعت کا وضو کیا تو ہی آپ سجدے ادا کر سکتے ہو۔ ایسے ہی جو ہے طریقت کا وضو ہوتا ہے کہ جب آپ طریقت کے وضو میں ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے دل کی دنیا کے دروازے، روحانیت کی دنیا کے دروازے اور آپ پر باطنی دنیا کے دروازے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ طریقت کا وضو کیسے کرایا جاتا ہے؟ پیر کامل جب بیعت لیتا ہے تو آپ کو طریقت کا وضو بھی کراتا ہے۔ آپ کی زبان کی، آنکھوں کی، کانوں کی، خیالوں کی، دلوں کی اور قدموں کی غلط اشیاء یا غلط جگہ سے پاکیزہ کرنے کے لیے بارگاہ الہی میں دعا یا کلمات ادا کرتے ہوئے آپ کو طریقت کا وضو کراتا ہے۔ لیکن صرف یہ پاکیزگی کی دعا کر لینا کافی ہوتا ہے کیا؟ ہاں، اس کے لیے کافی ہوگا جو اپنے آپ کو ہمہ پیر کے حوالے جو ہے اسی وقت کر دے، ورنہ اسے جو ہے یہ طریقت کا وضو دھیرے دھیرے جو ہے قائم کرنا پڑے گا۔ طریقت کا وضو پیر کہتا ہے کہ اللہ پاک رکھ میری زبان کو، آپ سے کہلواتا ہے
اے اللہ پاک رکھ میری آنکھوں کو، اے اللہ پاک رکھ میرے کانوں کو، اے اللہ میرے پاک رکھ میرے خیال کو، اے اللہ پاک رکھ میرے دل کو، اے اللہ پاک رکھ میرے قدموں کو۔ یہ جو پاکیزگی کی دعا کرائی جاتی ہے یہ اشارہ ہے، کیونکہ جب کوئی آدمی طریقت کا وضو کرتا ہے یعنی تقوی کی شروعات کرتا ہے تو اس کو تقوی کی پہچان اور تقوی کی ظاہری پہچان کیا ہے؟ تو یہ ظاہری پہچان ہی ہے جس کے لیے پیر آپ سے دعا کروا رہا ہے۔ پیر کہتا ہے کہ اللہ پاک رکھ میری زبان کو، اور آپ سے کہلواتا ہے، زبان کی پاکی کے لیے دعا کراتا ہے، تو اس کا مطلب کیا رہتا ہے کہ آپ صرف زبان ہلا لو اور ختم نہیں، بلکہ پیر وہیں اشارہ دے دیتا ہے کہ یہ زبان جو ہے یہ غلط بیانی سے بچ جائے، غیبت کرنے سے بچ جائے، چغل خوری سے بچ جائے، تہمت گیری سے بچ جائے، فضول بکواس سے بچ جائے، اور بجائے اس کے زبان اللہ کے ذکر سے تر ہونے لگے، قرآن کریم کی تلاوت سے تر ہونے لگے، اور زبان پر علوم نورانی جو ہے جاری ہو جائے۔ تو صرف زبان کو پاک کرنے کا مقصد صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ کہہ لیا کہ اللہ میری زبان کو پاک رکھ، بلکہ اس سے یہ بھی منشا ہے، اور یہ ابتدائی سیڑھی ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کر کے میں بتاؤں گا کہ اس کی انتہائی سیڑھی کیا ہے اور یہ آپ کو حاصل کیسے ہوگا۔ پھر پیر کہلواتا ہے، پیر کہتا ہے کہ اللہ میری آنکھوں کو پاک رکھ، یہ دعا آپ کو سکھاتا ہے، یہ دعا آپ سے کرواتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ صرف کہہ لو نہیں، بلکہ آپ کی نظر حرام پہننے سے، حرام چیزیں استعمال کرنے سے، حرام چیزوں کو دیکھنے سے آپ کی نظر جو ہے پاک ہو جائے، حرام کاری دیکھنے سے، کسی بھی حرام چیز پر آپ کی نظر نہ پڑے۔ تو پیر جو ہے آپ کو آپ کی آنکھوں کی حفاظت کی جو ہے بات کرتا ہے۔ پیر کہتا ہے کہ میری کانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ میرے کانوں کو پاک رکھ بری چیزیں سننے سے، یعنی کان کو جو ہے لغو باتوں کو سننے سے، غلط بیانی سننے سے، کسی کی غیبت، چغلی، بہتان اور فضول باتیں سننے کے بجائے اپنی کانوں کو جو ہے ذکر سننے کے لیے استعمال کرے، اور آگے چل کے اپنی کانوں کو صوت سرمد کے لیے تیار کرے۔ پھر پیر یہ کہلاتا ہے کہ اللہ میرے خیال کو پاک رکھ برے خیالات سے، آپ کے خیال کو پاک کرنے کی طرف اشارہ دیتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں جیے تو پاک خیال کے ساتھ جیے، مقدس خیال کے ساتھ جیے، ایسا ہی نہیں جیے۔ یعنی آپ اگر کوئی عبادت کرتے ہیں تو آپ اخلاص کے ساتھ عبادت کریں، آپ مجاہدہ کرتے ہیں تو اخلاص کے ساتھ مجاہدہ کریں، اگر آپ ذکر کرتے ہیں تو اخلاص کے ساتھ ذکر کریں، اگر آپ کچھ بھی پریشان خیالی میں مبتلا ہو تو اپنے خیال کو جو ہے پاک کرے، اپنے خیالات کو دنیا کی طلبی سے ہٹا کر طالب مولا بنائیں۔ تو پیر کہلواتا ہے اللہ پاک رکھ میرے خیالوں کو، اور پھر پیر کہلواتا ہے پاک رکھ میرے قدموں کو غلط جگہ جانے سے،
یعنی ہر وہ مقام جو خدا کے اطاعت کے خلاف ہے، ہر وہ مقام جو تمہیں اپنے رب سے دور کر دے، ایسے مقام پر اپنے قدم کو نہیں رکھے، بلکہ پیر وہاں تعلیم دیتا ہے کہ ہوش بردم نظر بر قدم ہو کے چلے۔ پیر آپ سے کہتا ہے اللہ میرے ہاتھ کو پاک رکھ بری چیزیں پکڑنے سے، یعنی کہ آپ کا ہاتھ جو ہے کسی بھی حرام کاری کے جانب دراز نہ ہو، بلکہ ہاتھ اطاعت الہی کی جانب دراز ہو۔ بالاختصار یہ جو کہایا جاتا ہے یہ تقویٰ کی ظاہری پہچان ہے، یہ تقویٰ کی ظاہری پہچان ہے کہ آپ کو جو ہے اس پر عمل کر کے اس کی شروعات کرنی ہے۔ لیکن یہ تقویٰ آپ میں، یہ تقوی کا نور آپ میں آئے گا کیسے؟ تو یہ تقوی کا نور آپ میں آنے کے لیے، یعنی یہ تقوی کا نور ہے کیا؟ یہ وہ تقوی کا نور ہے جس کے ذریعے آپ خود کو سجائیں گے، خود کو سنواریں گے، خود کو جو ہے بہتر کریں گے۔ جیسا آپ کو کبھی بہتر ہونا ہوتا ہے، آپ کو بال سنوارنا ہوتے ہیں، یا خود کے جو ہے خود کی چہرے کی یا اپنے آپ کے جو ہے اندر لگی ہوئی جو داغوں کو اپنے چہرے کو صاف کرنا ہو تو آپ کیا کرتے ہو؟ تو ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آئینے کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد ہم اپنے چہرے کو صاف کر لیتے ہیں۔ تو بالکل ایسا ہی کہ یہ جو تقویٰ آپ کے اندر لانا ہے، تو یہ تقویٰ یوں تو بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بچ جائیں غلط بیانی سے، اپنی نظروں کو غلط چیزوں سے بچا لیں، اپنی سماعت کو غلط چیزوں سے بچا لیں، اپنے ہاتھ کو غلط چیزوں سے بچا لے، لیکن وہ ملوث ہو جاتے ہیں، اپنے خیال کو غلط چیزوں سے بچا لے لیکن وہ اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ کون سا نور ہے جس کو اختیار کرنے کے بعد، یا کون سا طریقہ ہے جس کو اختیار کرنے کے بعد انسان جلد سے جلد جو ہے تقوی کی چادر کو اوڑھ لیتا ہے؟ یعنی تقوی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اپنے صفات خمسہ کو اللہ کی جانب موڑ لینا، تو یہ اس کی شروعات ہے۔ لیکن یہ بھی کیسے ہوگی؟ تو اس کے لیے جو ہے صوفیاء کرام فرماتے ہیں اور اہل طریقت فرماتے ہیں کہ وہ طریقت کا وضو ہے۔ طریقت کا وضو یعنی تقوی اختیار کرنا ہی ہے، وہ طریقت کا وضو ہے۔ اور طریقت کا وضو کیا فرما رہے ہیں سرکار؟ فرماتے ہیں تصور شیخ کا کرنا وضو ہے یہ طریقت کا، یعنی جو تصور شیخ ہے، جو پیر کا تصور کرنا ہے، جب آپ پیر کا تصور کریں گے اور تصور کرتے کرتے اپنی زبان کو پیر کی نورانی زبان کے حوالے کر دیں گے، اپنی سماعت کو پیر کی سماعت کے حوالے کر دیں گے، اپنے دست کو پیر کے دست کے حوالے کر دیں گے، اپنے قلب کو پیر کے قلب کے ماتحت کر دیں گے، اپنے قدم کو پیر کے نقش قدم پر کر لیں گے، اپنے خیال کو پیر کے خیال میں مست کر لیں گے، اس وقت کیا ہوگا؟ یہ ایک ایک چیز آپ جس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، بیک وقت تصور شیخ سے آپ کے اندر یہ تقوی کے تمام دروازے کھل جائیں گے، اور یہ تقوی کا دروازہ آپ پہ کھل جائے گا، یہاں تک کہ یہ تصور شیخ اس سے اونچا درجہ ہے صحبت شیخ کا، اور اس سے اونچا درجہ ہے فنا فی شیخ کا۔ تو آپ جب درجہ بدرجہ جب تصور شیخ اور صحبت شیخ سے فیضیاب ہو کر فنا فی شیخ کے مقام میں پہنچو گے، تو اس وقت آپ پر جو ہے تقوی کی حقیقت بھی کھلے گی، لیکن تقوی کا جو دروازہ کھلے گا وہ فنا فی شیخ سے آپ پر ایزیلی کھل جائے گا، وہ تصور شیخ سے آپ پر ایزیلی کھل جائے گا۔ آپ تصور شیخ میں آتے جائیں گے، خود آپ اپنے اندر پیر کا تصور کریں گے تو ہوگا کیا؟ آپ کی زبان پیر کی زبان کی طرح بولے گی۔ پیر کون ہے؟ جو پہلے خود تصور شیخ کر کے تقوی کا دروازہ اپنے آپ پر کھول لیا ہے۔ پیر کی زبان ذکر میں مہو ہے، پیر کی زبان کلام اللہ کی تلاوت میں مہو ہے، پیر کی زبان جو ہے علوم نورانی بیان کرنے میں مہو ہے۔ اب آپ نے اپنی زبان کو جب پیر کی زبان کے تصور میں مہو کیا، اپنی زبان کو پیر کی زبان بنایا، تب ہوگا کیا؟ جب آپ نے یہ کیا تو اس وقت آپ کی زبان بھی ذکر کے اندر مہو ہوگی، تلاوت میں مہو ہوگی، اور نورانی علوم کے بیان میں مہو ہوگی۔ ویسے ہی جو ہے آپ کا دل جو ہے
پیر کے دل کے ماتحت ہوتے جائے گا اور پیر کے دل کی نورانیت آپ کے اندر آنے لگے گی، آپ جو ہے پیر کے نقش قدم پہ چلنے لگے گے، پیر جو جن چیزوں کو نہیں چھوتا ہے آپ بھی اس طرف آپ کا دست دراز نہیں ہوگا، تو یہ ساری چیزیں آپ کے اندر آنے لگے گی تصور شیخ سے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ طریقت کا وضو جو ہے پیر کا تصور ہے، اور طریقت کا وضو ہی تقویٰ ہے، تقوی کو ہی صوفیاء کرام کی اصطلاح میں طریقت کا وضو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں تقوی کا وضو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیر کا تصور کر کے طریقت کا وضو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔